السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان احمد بول رہا ہوں اس کا، اور میری دوسری ویڈیوز میں میں نے اپنا تعارف بھی کرایا ہے۔ سیشن جو ہے کل کے سیشن کا سیکول ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی کویسچنز ہوں تو مجھے بتائیے گا، تو میں ان کو آنسر کروں گا۔ بہت زیادہ کویسچنز نہیں آئے، زیادہ تر کامنٹس آئے۔ ٹھیک ہے، 3 کویسچنز ہیں جو آئے ہیں، ان کو میں لسٹ ڈاؤن پھر میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ایک کویسچن یہ آیا ہے کہ کیا والدین کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ پہلا سوال ہے۔ پھر نماز باجماعت اور جمعے کے بارے میں کویسچن آیا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، کیا ہے۔ لوگ کنفیوزڈ ہیں انفارچونیٹلی، اور بلکہ مجھے ایک فتویٰ بھی فارورڈ کیا گیا ہے جس پہ جو کہ بنوری ٹاؤن کا ہے، یعنی جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، اس کے بارے میں۔ تیسرا جو کویسچن بار بار آ رہا ہے وہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مطلب اور کیوں ہے، کیا ہے، ہم پر ہے تو پھر غیر مسلمین پہ سب پر نہیں ہے، کچھ پہ ہے، یعنی اس طرح کے بار بار کویسچنز آ رہے ہیں۔ تو آپ فرمائیے کہ میں ان تینوں سوالوں میں سے کس سے شروع کروں؟ میرے ذہن میں تھا کہ میں نماز باجماعت والی بات سے شروع کروں، اور ونس اینڈ فار آل کم از کم میں اپنی رائے رکھ دوں، اور یہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا، تو اس کے بعد میں پھر اس پہ زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا نماز باجماعت والا ڈسکشن کر لیں پہلے؟ اچھا جناب، ٹھیک ہے۔ سلیم خان صاحب نے السلام علیکم کہا، تو کیا نماز باجماعت والا ڈسکشن کر لیں پہلے؟ حضرات کچھ بولیے۔ کچھ خاموشی سی ہے، تو کہتے ہیں نا کہ خاموشی کچھ جگہوں پہ یس شور، اوکے گڈ۔ چلیں، سعید ہاشمی صاحب نے کہا یس، تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں کہ نماز باجماعت والا۔ اچھا، اب اس میں ایشو یہ ہے کہ پہلے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا، تو پلیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کہ یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں لوگ جلد بازی میں یا ایموشنز میں بہت سی باتیں کر رہے ہیں، اور اس سے بہت ڈیمیج ہو رہا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ کہ تسلی سے میں آپ کو ڈسکس کروں گا۔ بیچ میں کوئی سوال آئے تو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ یہاں لیپ ٹاپ پہ چل رہا ہے، یا آپ کویسچن یہاں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت اچھا نہیں ہے کہ گزر جاتا جلدی سے، تو واٹس ایپ پہ مجھے آپ وہ کر دیجیے گا۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ میں پھر سے ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ میں نا ڈاکٹر تو نہیں ہوں، صحیح ہے، صرف میرا سائنس سے ایک تعلق ہے، وہ یہ کہ میں ایک سائنٹسٹ ہوں، اور میں نے کام کیا ہے US ایئر فورس، US نیوی کے ساتھ، تو تھوڑی سی میری نسبت ہے سائنس کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ چونکہ میں نے وار ایریاز میں ریلیف کا کام کیا ہے، اور میڈیکل پروجیکٹ سیٹ اپ کیے ہیں، ہاسپٹل سیٹ اپ کیے ہیں،
تو اس حوالے سے تھوڑا سا تعارف ہے میڈیسن کے ساتھ. میں نے میٹرک کیا تو میرے میٹرک میں پورے صوبے میں سب سے زیادہ نمبر جو ہے وہ بایولوجی میں تھے. گو کہ میں آگے پری میڈیکل میں پری انجینئرنگ میں چلا گیا. اچھا جناب، پہلی بات یہ ہوگی. ہاں، یہ ضرور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پچھلے چند دنوں میں جو پاکستان کے سم آف دا ٹاپ فزیشنز اور ڈاکٹرز ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ میرا مستقل کمیونیکیشن چل رہا ہے. اور بلکہ ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے بھی میری ایک بہت سینئر ڈاکٹر سے اسی حوالے سے بات چیت ہوئی. یہ تو میڈیکل کا سائڈ ہو گئی. اب رہ گئی بات دینی علوم کی. تو ظاہر بات میں عالم نہیں ہوں، لیکن اس معاملے پر میرا جو پاکستان کے سم آف دا ٹاپ علماء کرام ہیں چل رہی ہے، کمیونیکیشن چل رہی ہے. یہ دو چیزیں ہو گئیں. اب جو میں بات کروں گا میں اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ رائے اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اساتذہ نے کہا کہ آپ کا اگر کوئی حلقہ ہے جس میں آپ کا اثر ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں بتائیں، سمجھائیں، ایجوکیٹ کریں. تو میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر پرائمریلی ان لوگوں کو کہ جو مجھ کو جانتے ہیں اپنے چاہتا ہوں. میری رائے سے اگر آپ اختلاف کریں تو آپ کا حق ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس پہ اگر مزید آپ کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ علماء کرام سے پوچھ لیجئے گا، فزیشنز ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا. میں اپنی بات سمجھا نہ پاؤں تو سوال مجھ سے کر لیجئے گا. جناب مفتی عفنان صاحب بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. میرے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے کہ بہت سینئر اسکالر نشریات کو دیکھ رہے ہیں. اچھا جناب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سرسری طور پہ بتا دوں گا کہ بھئی کرونا وائرس بیسکلی ایک وائرس ہے جو کہ ایک اینیمل سورس سے نکلا ہے اور ووہان میں یہ شروع ہوا. اور کرونا وائرسز ایک فیملی آف وائرسز ہیں جو کہ کافی سالوں سے سائنس کو جانتی ہے اور شاید ہمیں بھی کبھی ہوئے ہوں گے کرونا وائرسز. تو یہ تو چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ والا جو ہے یہ ایک نیا کرونا وائرس ہے. اس لیے نوول کرونا وائرس کہا جاتا ہے کہ یعنی نیا کرونا وائرس. اس کا جو ٹیکنیکل ٹرم ہے وہ ہے سارس CoV-2 اس کو کہتے ہیں. اس کا وائرس کا نام ہے. بیماری یہ کریٹ کرتا ہے اس کو COVID-19 کہتے ہیں. یہ تو ہو گیا اس کا تعارف. اب اس میں ہوتا ہے یہ ہیومن ٹچ سے یہ چلتا ہے اور یہ موو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ریسرچ بتاتی ہے کہ پرائمریلی یہ کھانسنے سے، سانس سے یہ اور سامنے والے کو ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے یا آنکھوں کے ذریعے یہ انفیکٹ کر جاتا ہے. اچھا جناب، اس کا انکیوبیشن پیریڈ 1 to 14 days ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سمٹم آنے میں تقریباً 1 دن بھی لگ سکتا ہے اور میکسیمم 14 days بھی لگ سکتے ہیں. اچھا جی، کچھ رپورٹس آئی ہیں جس میں کچھ آؤٹ لائرز آئے ہیں، یعنی کچھ یہ 29 days تک بھی اس کا چلا جاتا ہے انکیوبیشن پیریڈ، یعنی پہلا سمٹم آنے کا. اچھا جناب، تو یہ ہوا میں نہیں رہ سکتا، یہ بھی ہے.
تو ود ان فیو منٹس اگر کوئی کھانستا ہے تو وہ سرفیس پہ گر جائے گا، یہ زمین پہ گر جائے گا، اور تقریباً کوئی 72 آورس تک یہ زندہ رہتا ہے آن دا سرفیس. تو یہ اس کی بیسک کیمسٹری ہے. اس کا جو خطرہ ہے کہ 80% لوگ جو ہیں جن کو کرونا وائرس ہوگا وہ خود بخود ہی صحت یاب ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی میڈیکل اٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی. جو 20% ہوتے ہیں یا 16% ہوتے ہیں ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ان اے لاٹ آف کیسز انہیں وینٹیلیٹرس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہے جو بیسک ہے. اچھا، اب اس کا پرابلم کیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک دم سے اسپائک آیا، یعنی ایک دم سے نمبرز بڑھ گئے اس وائرس کے، تو جو آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے وہ کلاگ ہو جائے گا. ظاہر بات اتنے ہوں گے نہیں وینٹیلیٹرز. دو چیلنجز ہوں گے. پہلا تو یہ ہے کہ پیپل ڈائی ناٹ بیکاز دے کوڈ سیف، اس لیے نہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی کہ وہ ان کو بچایا نہیں جا سکتا تھا، بلکہ ڈیتھ اس لیے ہو جائے گی کہ ہاسپٹل میں اتنے وینٹیلیٹرز نہیں ہیں تو لوگوں کا انتقال ہو سکتا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ نان کرونا فیٹیلٹیز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، مورٹیلٹی ہو سکتی ہے. تو میری بات ہوئی آج بہت سینئر ڈاکٹر صاحب سے، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ان کا ریفرنس دوں گا وہ مائنڈ نہیں کریں گے. ڈاکٹر طفیل ہیں، بہت سینئر فزیشین ہیں، اور میں ان کی بہت بہت عزت کرتا ہوں. اور پٹیل ہاسپٹل کے بھی ہیڈ رہے، وہ جو ہے میمن ہاسپٹل کے بھی ہیڈ رہے، بہت سینئر. ان سے میری بات ہوئی آج، تو آج یا کل، ہاں. تو انہوں نے کہا کہ سلمان مجھے اس بات کی بہت پریشانی ہے کہ نان کرونا مورٹیلٹی بڑھ جائے گی، اس لیے کہ جو اٹینشن ہے وہ ان پیشنٹس کو اگر جانا شروع ہو جائے گی تو عام حالات میں جو لوگ بیمار یعنی ہارٹ کے ایشوز ہوں گے اور ایشوز ہوں گے تو ان کا بھی تو کچھ ہونا ہے نا، ان کا کیا ہوگا. تو یہ بہت سیریس ایشو، چونکہ نمبرز بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ چلتا اتنا تیزی سے ہے، بہت انفیکشس ہے، تو لاکھوں لوگوں کو انفیکٹ کر دے گا. تو اگر ان لاکھوں میں سے بھی 16% کو نکال لیں کہ جو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑے گی، تو پھر ان 16% میں سے مے بی few percent people will die. کچھ بچ جائیں گے، کچھ نہیں بچیں گے، جو بھی اللہ کی مرضی ہے. تو چونکہ پروپورشن بہت زیادہ ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ ڈیتھس بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، یعنی you can happen. تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا اگر شور مچا رہی ہے تو ایک بہت یہ خطرناک بات ہے، بہت ہی ڈینجرس چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ہوا یہ تھا کہ ہمارے جو فزیشین کمیونٹی ہے ان کے نمبر آف ڈاکٹرز جن کو اکثر کو میں جانتا ہوں، وہ جو ہے بہت ماشاءاللہ، ایک تو دے آر ویری کوالیفائڈ، دوسری بہت دیندار لوگ، جس میں ڈاکٹر عبدالباری خان ہیں، ڈاکٹر حنیف چٹنی صاحب ہیں، اس کے اندر جو ہے اس طرح کے سینئر ڈاکٹرز ہیں. تو ان کی کرام کی ایک میٹنگ ہوئی، اور ان میٹنگ میں جو ہے وہ ہمارے تقریباً نہیں بلکہ تمام جو مختلف فقہ کے علماء کرام تھے وہ اس میں ریپریزنٹڈ تھے. مثلا اس کے اندر جو ہے علماء دیوبند بھی تھے، اس میں بریلوی مسلک کے علماء کرام بھی تھے، اس کے اندر اہل حدیث علماء کرام بھی تھے، اس میں شیعہ علماء کرام بھی تھے. تو یہ سب لوگ ریپریزنٹڈ تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جب ڈسکشن ہوا اسکالرز کا، علماء کرام کا اور ڈاکٹرز کا،
تو اس میٹنگ میں جو علماء کرام تھے ان میں سے چند سے میں رابطے میں رہا ہوں، اور اس میں جو ڈاکٹرس ہیں ان سے بھی رابطے میں، تو کہ بھئی ایگزیکٹلی کیا پروسیڈنگز ہوئی. تو انہوں نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک پریس کانفرنس کی، ایک ڈیکلیریشن ہوئی، اور وہ ڈیکلیریشن یہ تھی کہ انہوں نے اکنالج تھریٹ ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ 50 ایئرس سے زیادہ، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا، وہ پریس کانفرنس ریکارڈ ہوئی بھی ہے، یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو کہے وہ یہ تھا کہ جناب 50 ایئرس سے زیادہ عمر کے لوگ مسجد نہ جائیں. ٹھیک ہے، ان کو نہیں جانا چاہیے، اور نابالغ بچوں کو نہیں جانا چاہیے. اس میں تھا کہ جماعت گھر پر ہو سکتی ہے، جن کو وائرس کا شبہ ہے یا جن کو کھانسی، نزلہ، زکام ہے وہ لوگ بھی نہیں جائیں مسجد. وہ لوگ جن کو امراض ہیں، ہارٹ ڈیزیز ہے، ڈائبٹیز ہے، اس طرح کے جن کو پرابلمز ہیں، کورونا وائرس سے وہ ایگریویٹ ہو جائے گا، یعنی وہ اس میں شدت آ جائے گی، تو یہ لوگ بھی مسجد نہ جائیں. جو لوگ جوان بزرگوں کی ہیں، یعنی جن کے گھروں میں بزرگ ہیں، وہ لوگ بھی نہیں جائیں. ٹھیک ہے. اب اچھا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی، جس سے بہت کلیئرلی ایک فاؤنڈیشن ڈیولپ ہو گئی کہ اگر رسک ہے تو مسجد لوگ نہیں جائیں، گھر پہ نماز پڑھیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ گھر پہ پڑھیں گے تو، لیکن جو سب سے سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ فیل کرتی ہے کہ ڈاکٹر سے، ایکسپرٹ سے، اگر گورنمنٹ یہ فیل کرتی ہے، فزیشین سے مشورہ کرنے، ایکسپرٹس ہیں وہ بتائیں گے، ہے نا، کہ لمٹ کر دیا جائے نمبرز کو مسجد کے اندر، تو حکومت کے پاس یہ رائٹ بھی ہے اور پھر ہمیں اس سے کمپلائی بھی کرنا پڑے گا. دس از اے ویری سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ پبلکلی اناؤنس ہوا. اور اس اناؤنسمنٹ کے اگلے دن گورنمنٹ نے جو ریگولیشن نکال دی کہ جی 5 سے زیادہ لوگ نہ ہوں جمعے میں اور جماعتوں میں، ہے نا. تو گورنمنٹ نے یہ اسٹیپ اٹھا لیا. اچھا جناب، اب سوال ہے وہ یہ ہے، پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ دیکھیں، پلیز اس کو سمجھیں، اگر کہ مسجد میں جانا ڈینجرس ہے ہیلتھ وائز، اور ہمارے علماء کرام نے اس کو اگری کر لیا ہے کہ ان لائٹ آف ڈینجر، کہ اگر رسک ہو لائف کو تو مسجد نہ جایا جائے، اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا. تو اب ہمیں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں اس سے کمپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں علماء کرام کا کنسنسس ہے، اس کے اندر فزیشنز کا کنسنسس ہے، اس میں کے انسٹرکشنز ہیں، تو اس کو کمپلائی ہمیں کرنا چاہیے. پھر یہ ہوا کہ 2 دن بعد دارالعلوم کراچی سے ایک اور
فتویٰ کہہ لیں یا ڈائریکٹیو کہہ لیں ایشو ہوا، جس کو میں نے اپنے فیس بک کے اوپر وہ بھی کیا ہے، یعنی کاپی کیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو اس ڈائریکٹیو نے مزید اس پوزیشن کو اسٹرینتھن کیا، تو وہ میں آپ سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اچھا جناب، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، کورونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے محدود افراد سے زیادہ لوگوں کو جمعے میں شرکت سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ اس کی پابندی کریں، ٹھیک ہے؟ جو حضرات اس پابندی کی وجہ سے جمعے میں شریک نہیں ہوں گے وہ شرعاً معذور ہیں۔ ایسے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر نماز ظہر حتی الامکان جماعت کے ساتھ ورنہ انفرادی طور پر ادا کریں۔ جمعے کے علاوہ دیگر نمازوں میں بھی انہی احکام پر عمل کیا جائے۔ جہاں بھی نماز ادا کی جائے اس کے بعد توبہ، استغفار اور وبا دور ہونے کے لیے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ مفتی نعیم، مفتی عثمانی صاحب اور مولانا عبدالرؤوف سکھروی صاحب کے اس میں سگنیچرز ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس سے زیادہ کلیئر انسٹرکشن نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنفیوژن کہاں سے آ رہی ہے۔ تو چونکہ میں اپنی سے رائے دے سکتا ہوں، فتویٰ تو میں دے ہی نہیں سکتا، تو میری آپ سے رائے ہے، درخواست ہے کہ اللہ کے لیے آپ حضرات جو علماء کرام فرما رہے ہیں، ڈاکٹرز فرما رہے ہیں، تو میں ابھی تک اتنے ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے، میں ابھی تک کسی ایک فزیشین سے نہیں ملا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی پوری کانگریگیشن ہونی چاہیے اور جماعت میں سب کو جانا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر بھی مجھے نہیں ملا اس وقت تک۔ اچھا جناب، تو میری رائے آپ نے مانگی ہے، آپ حضرات نے کالز کی ہیں، رائے مانگی ہے، تو میں رائے دے دیتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بیٹوں اور پوتوں، آپ لوگ خاموشی سے آئسولیشن میں رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ میں رہیں، گھر میں بیٹھیں، وہاں نماز پڑھیں اور اللہ کریں، اللہ سے مانگیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایشو کیا آ رہا ہے۔ سب سے پہلا ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہم مسجدوں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ ہم پاکستانی خصوصاً بہت زیادہ ایموشنل لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ دنیا بھر میں میرے تقریباً کوئی 30 سم کنٹریز کا سفر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی 6 وار زونز میں مجھے کام کرنے کا اللہ کے فضل سے موقع ملا۔ تو ماشاءاللہ جو ایموشنل ہمارے میں ہے نا، میری نالج میں نہیں کوئی قوم میں اتنا ایموشنل ہوگا جذبہ جو ماشاءاللہ ہم لوگوں میں ماشاءاللہ۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے، بات لگاؤ اور جو کنڈیشننگ ہے، اسلامک کنڈیشننگ ہمارے اندر ہے، بہت کم قوموں میں ماشاءاللہ۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے شاید، لیکن ہم بتائیں روزے بھی نہیں رکھیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ اور سبحان اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ جو ہمارا وہ ہے ایموشنل اٹیچمنٹ، ہمارا جذبہ، یہ معروف ہے دنیا بھر میں۔ دنیا کی قومیں کافی ہم سے گھبراتی ہیں یا تھوڑا سا محتاط ہوتی ہیں، تو پاکستانی کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستانی کا جو لفظ ہے سبحان اللہ، it brings up image of somebody who is emotional, motivated, determined, religious, jihad، یہ امیج آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں جب ہمارے سے جب لوگ سوچتے ہیں، اور اس میں کوئی
ہر کچھ عرصے بعد ہم اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ ایسے ہمارے بارے میں سوچتے ہیں. سوویت یونین کو ڈیفیٹ ہم لوگوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم پاکستانیوں نے دیا, ڈیفیٹ کیا ان کو along with the افغانس. جو ہے بوسنیا کے اندر, جو میں بوسنیا میں تھا اس زمانے میں, تو وہاں آرمز ایمبارگو لگا ہوا تھا اور کوئی ملک کو اجازت نہیں تھی ویپنز پہنچانے کی, اور مسلمان بہت سخت حالات کے اندر تھے. اس بات کا اندیشہ تھا کہ ختم ہو جائیں. بہت چھوٹی سی پاپولیشن تھی, 3.5 ملین لوگ تھے, 35 لاکھ لوگ تھے. 35 لاکھ کو ختم کرنا, ڈسپلیس کرنا یوگوسلاو آرمی کے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا. ان حالات میں جو ہے دو ملکوں نے آرمز ایمبارگو کو وائلیٹ کر کے ویپنز پہنچائے, اور دو قوموں میں سے ایک ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ تھے, پاکستانی تھے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے ہمارے کارنامے جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت سارے ہیں. کبھی ٹائم ملا اور زندگی رہی تو میں آپ کو پاکستانیوں کے اور کارنامے بھی بتاؤں گا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا دنیا کے مختلف علاقوں میں. یہ تو ہو گیا ہماری اسٹرینتھ. ہم لوگ جب فیصلہ کر لیتے ہیں پاکستانی کوئی کام کرنے کا, تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ روکنا ہمیں بہت مشکل ہوتا ہے, چاہے وہ صحیح کام ہو یا غلط کام ہو, تو ہم کو روکنا مشکل ہوتا ہے الحمدللہ. تو اب ایشو یہ ہے کہ آپ اس طرح کی قوم کو مسجد سے روک رہے ہیں, تو ہم اس کو روک نہیں سکیں گے. کوئی کرفیو نہیں روک سکے گا جب تک کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے بتایا نہ جائے کہ ایشو کیا ہے. اچھا, ایشو یہ ہمیں سمجھانا ہے کہ دیکھیں وہ جذبات کا نام نہیں ہے, خواہش کا نام دین نہیں ہے. دین جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے پورے کرنے کا نام ہے. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام ایموشنلی اس بات پر آمادہ تھے کہ ہم جائیں گے, ہم عمرہ کریں گے. خدا کا فیصلہ کچھ اور ہوا اور صلح کرنی پڑی, اور جس میں یہ تھا کہ ہم نہیں جائیں گے. تو یہ جو صلح حدیبیہ تھا یہ ایک ٹریننگ تھی, ایک تربیت تھی کہ دیکھو دین چاہت کا نام نہیں ہے, دین عمرے کا نام نہیں ہے, دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. اب ایشو یہ ہے دوستو کہ دیکھیں جب علماء کرام ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں, جن کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, جن کے پاس علم ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں بھئی گھر میں بیٹھیے گا. میری بہت سینئر اسکالر سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مسجد کے اندر سانپ ہو, اللہ نہ کرے, تو کیا کریں گے, جماعت کریں گے کیا مسجد میں؟ اور سانپ تو پھر بھی نظر آتا ہے, مارنا آسان ہوتا ہے. یہ کورونا وائرس تو سبحان اللہ نظر ہی نہیں آتا. جب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈینجرس ہے, تو جان کی حفاظت مقدم ہے نا, اور اللہ کا حکم مقدم ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ڈاکٹرز کہیں کہ سگریٹ پینا جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے, علماء کرام بھی کہیں کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے, اس سے صحت ڈیمیج ہوتی ہے, اور اپنی صحت کو ڈیمیج کرنا جو ہے وہ حرام ہے فار ایگزامپل. اور جناب اچھا, اور گورنمنٹ بھی کہہ نہیں پینا سگریٹ منع ہے. جب گورنمنٹ, علماء کرام اور ڈاکٹرز متفق ہو جائیں پیے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے؟ فرمائے نا, آپ لوگ بولے نا ابو معاویہ صاحب, یہ صحیح تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے, ویری گڈ, نہیں ہے صحیح. اچھا آپ بتائیں کہ پھر وہ سگریٹ پینے پہ اصرار کرے تو کیا یہ کیا ہے شریعت میں ہوگا؟ کیا اس کا سگریٹ پینا حلال ہے, حرام ہے, مکروہ ہے, مباح ہے, مندوب ہے, ریکمینڈڈ ہے, کیا ہے؟ اچھا میں نہیں فتویٰ دوں گا, آپ جو ہے نا خود علماء کرام سے پوچھیں کہ اس طرح کی سچویشن میں سگریٹ پینا کیا ہوگا.
بہت ممکن ہے، مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی وہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن بہت ممکن ہے وہ یہ کہیں گے یہ گناہ ہے۔ گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اور جو چیز اللہ کے احکامات کے خلاف ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہونا کہ ہم جو ہے وہ اپنے جذبات کے ساتھ مسجد جائیں اور نتیجہ یہ ہو کہ ہم گناہگار ہو کے واپس آئیں۔ ایسا تو کہیں نہ ہو۔ علماء کرام سے پوچھیں وہ کیا فرماتے ہیں، آپ کو کیا بتاتے ہیں۔ تو اسی لیے بھائی یہ بہت احتیاط کی بات ہے، ہمیں چاہیے ہم گھر میں رہیں۔ تو پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ ایموشنز پہ نہیں چلنا ہے، اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اور جو آرگیومنٹس دی جا رہی ہیں وہ آرگیومنٹس کو زیادہ غور سے آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر وزن نہیں ہے، لیکن چونکہ اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، وہ ایک دم سے چیز وائرل ہوتی ہے اور لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ مثلا جی حکومت جو ہے وہ بازار بند نہیں کر رہی ہے، حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں بینکس بند نہیں کر رہی ہے، حکومت جو ہے وہ یہ نہیں بند کر رہی ہے، حکومت مسجد۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ جو ہماری حکومت ہے یہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے اور بہت ہی کوئی آسمان سے اترے فرشتے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ بھی انسان کے بچے ہیں بیچارے، جو سمجھ آ رہا ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور کچھ صحیح کوئی غلط کر رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ باقی پبلک پلیسز بھی بند ہوتی ہیں نا، ان کو بھی ریسٹرکٹ کیا جاتا، اور صرف اتنی پرمیشن ہونی چاہیے جو آف لائف کے لیے ضروری ہے، اتنا ہونا چاہیے۔ یہ تو کامن کی بات ہے۔ اب اگر گورنمنٹ نہیں بند کر رہی، گورنمنٹ ایفیکٹولی نہیں لاک ڈاؤن کر رہی ہے، نہیں سوشل ڈسٹینسنگ کو انفورس کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی اگر گورنمنٹ آگ نہیں بجھا پا رہی بازار کے اندر تو ہم مسجد کے اندر بھی آگ نہ بجھائیں۔ یہ کس طرح کا لاجک ہے جو لوگ دے رہے ہیں؟ بلکہ ہم جہاں اگر ہم ریلیجس لوگ ہیں، اگر ہمارا لنک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے جو ہے اسٹیپ اٹھائیں، ہم مساجد کو سیف کریں، اپنے لوگوں کو پہلے بچائیں، اور اس کے بعد ہم گورنمنٹ کم فارورڈ اور ہم آپ کو جو ہے وہ اسسٹ کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے۔ دیکھیں اس پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی بہت سے حلقوں میں بہت ہائی نہیں ہے، لیکن بہت سے حلقوں کے ریلیجس لوگوں کی کریڈیبلٹی ہائی ہے۔ تو اس کریڈیبلٹی کو استعمال کر کے وی شوڈ سیو ہیومن لائفز، ہمیں ہیومن لائفز کو بچانا۔ یہ الٹا آرگیومنٹ چلا رہے ہیں لوگ۔ اچھا ایک اور آرگیومنٹ ہے، چلیں بھائی میں سوچا اچھا یہ میری رائے ہے، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں میں، آئی ایم ریسپانسبل فار واٹ آئی ایم سیئنگ، یہ میری رائے ہے، میں غلط ہوں مجھے فتویٰ لگا کے مجھے پلیز تنگ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کے اندر ہم مسجدوں کا آباد کریں، کن حالات میں مسجدوں کا آباد کریں؟ بھائی جب مصیبتیں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، تو بالکل مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ یہ تو کوئی کہہ نہیں رہا نا، کیونکہ مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن اگر مسجد میں آگ لگی ہوئی ہو، مسجد کے اندر سانپ بیٹھے ہوئے ہوں، مسجد کے اندر کسی وجہ سے بچھو آ گئے ہوں، تو بھائی جب تک ان چیزوں کو وہاں سے نہیں ہٹائیں گے، کیا آپ جا کے ایسی مسجد آباد کریں گے جہاں آپ کو سانپ کاٹ لے؟ واٹ سارٹ آف اے لاجک از دس؟ مجھے مطلب سوچیں نا اس بات کے اوپر۔ کیا یہ منع کیا گیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی؟ نہیں۔ کیا یہ منع کیا گیا، کیا یہ کہا گیا کہ مسجد بند ہی ہو جائیں؟ جیسا کچھ یعنی مڈل ایسٹ میں مسجد ہی بند کرتی، چلو اب کیونکہ نہیں کہ جو بھی ان کا وہاں، ہمارے حکام نے مسجد تو نہیں بند کی، انہوں نے کہا کہ مسجد میں نمازیں بھی ہوں گی، جمعہ بھی ہوگا، لوگ کم کر دیں، 5 لوگ ہوں بس، تاکہ مسجد آباد رہے، مسجد بند نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک عجیب لاجک ہے۔ بھائی اللہ سے رجوع کریں نا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ ایک کو کھینچے گا۔ یہ کوئی مجھ کو سمجھائیں۔
یہ کون سی رحمت کو کھینچے گا؟ اگر کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، چاہے وہ علماء کرام ہوں، تھوڑے جونیئر لیول علماء کرام ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نالج کی کمی کیا بلا ہے سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. They don't have the understanding. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نالج کا نہ ہونا ایکسکیوز بھی نہیں ہے. آپ مت رائے دیں جس کے بارے میں اب میں اگزامپل دیتا ہوں. ایک اہل علم سے بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سلیمان صاحب عالم دین سمجھ لیں، کہا کہ سلیمان صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے سال ڈینگی وائرس ہوا تھا؟ جی میں نے کہا ہوا تھا. میں نے کہا ڈینگی وائرس ہی نہیں ہوا تھا بلکہ مجھ کو بھی ہوا تھا، اور میں ہاسپٹلائز بھی ہوا تھا، اور مجھے انہوں نے ٹرانسفیوژن بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ٹھاک مشقت تھی، اللہ کے فضل سے اللہ نے عافیت کی. تو کہا کہ جب ڈینگی وہ کیا تھا ڈینگی؟ میں نے کہا وائرس تھا. پھر انہوں نے فرمایا کہ کرونا کیا ہے؟ میں نے کہا وائرس ہے. تو کہا کہ جب ڈینگی وائرس ہوا تھا تو اس وقت مسجدیں کیوں نہیں بند کی تھی بھائی؟ اب کیوں مسجدوں کو بند کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اب یہ نا ایک بڑا انوسینٹ سا اسٹیٹمنٹ ہے. واٹ ڈز اٹ ٹیل اس؟ یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ کہ یہ بالکل حضرت کے پاس بہت علم ہے، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہمیں کوئی، لیکن ان کے پاس ایک بیسک انفارمیشن نہیں ہے. میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں، کوشش کی کہ دیکھیں وہ مسکیٹو سے یعنی مچھر سے ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ پرسن ٹو پرسن ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے. ڈینگی وائرس جا کے ہمارے کیپلریز آرٹریز وغیرہ اس کو جا کے افیکٹ کرتا ہے، سمجھے نا. ہمارے لنگس کی انفیکشن ہے، یہ نمونیا کریٹ کرتا ہے تھرو آور اسپیٹنگ اور آور کافنگ، اسنیزنگ، کھانسی سے اسنیز کرنے سے یہ لگتا ہے، سمجھے نا. اور چیزوں کے تو آپ کے پاس ہیں، کیا کہتے ہیں، کوئی ویکسین ہی نہیں ہے. میں WHO کے ڈاکیومنٹس پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈونٹ ایون کہ کوئی میڈیسن ان کی نالج میں نہیں ہے جو اس کو ٹریٹ کرتی ہے، سمجھے نا ابھی تک. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی بایوٹک سے آپ ٹریٹ نہیں کر سکتے، وائرسز کو تو ویسے ٹریٹمنٹ ہوتا بھی نہیں ہے، دوائی سے تو وائرس کو ٹریٹ ہی نہیں کیا جاتا. وہ تو باڈی کی اینٹی باڈیز یعنی امیونٹی اینٹی باڈیز ڈیولپ کرتی ہے، اس سے وائرس جو ہے چلا جاتا ہے. تو نالج نہیں ہے. اچھا اب ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ونس اینڈ فار آل جو ہے نا یہ جماعت کی نماز والا ڈسکشن سیٹل ہو جائے میری طرف سے. پھر کوئی مجھے کہے گا، میں کہوں گا بھائی وہ ویڈیو دیکھ لیں میری، اب جو ہے نا پلیز مجھے چھوڑ دیں اللہ کے لیے، ہمیں اور بھی بہت کام کرنے ہیں، آپ کو بھی کرنے ہیں، ہم کو بھی کرنے ہیں. دس از ٹیکنگ ہیل لاٹ آف اے ٹائم. اور نیت میری یہ کہ شاید اگر کوئی بھی یہاں سمجھ لے گا اس بات کو تو شاید کسی کی زندگی بچ جائے، شاید کوئی بہتری ہو جائے، شاید ہمارا حصہ پڑ جائے، اور ہو سکتا ہے. اب آ جاتی ہے ایک اور ایگزامپل. میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے ایک ریکارڈنگ بھی کی ہے کہ جناب وہ کیا سنیں کہ جی چونکہ یہ موت آپ مر جاتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر مسجد کے اندر جو ہے اعتکاف کریں، 10 15 20 جو بھی اعتکاف کریں تاکہ مسجد آباد رہیں.
ارے بیٹا یعنی میں تو مطلب میں چکرا گیا میرا ذہن. بھائی دیکھیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ذرا سوچیں اس کے اوپر. میں نے اس پہ ریکارڈنگ پہلے بھی کی تھی, کوئکلی پھر بتا دیتا ہوں تاکہ اس طرح کے جو غیر محققانہ ان ریسرچڈ جو ویوز ہیں ان کو آپ خود سینس کر لیں ان دا بیک گراؤنڈ آف آل آف دس. تو دیکھیں آپ کیا کریں گے. اچھا اس کے بارے میں تو میں نے ڈاکٹر جمال رضا صاحب جو کہ بہت سینئر فزیشین ہے ماشاء اللہ, بہت اچھے دوست بھی ہیں, ویری انٹلیکچوئل مین ماشاء اللہ, اللہ نے بہت نوازا ہے, چائلڈ ہیلتھ کے ڈائریکٹر ہیں. ان سے میری بات ہوئی. ڈاکٹر قمر ایک ہوتے ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ان سے بات ہوئی. تو دیکھیں آپ سپوز کریں کہ 30 لوگوں کو لے جائیں گے مسجد کے اندر. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اسکرین کریں گے. دیکھیں اسکریننگ کے ٹیسٹ ایک تو اویلیبل نہیں ہے, دوسرے جو اسکریننگ کا جو ٹیسٹ ہے اس کو کہتے ہیں RT-PCR. اوکے, جو RT-PCR ٹیسٹ ہے, اب اس کی میں سائنس میں نہیں جانا چاہتا, اس کی سینسٹیوٹی 60 to 70% ہے, یعنی 30% جو ہے وہ کیچ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے وہ 20 لوگوں کو مسجد میں ڈال دیں گے سپوز, اور پاکستانیوں کو یہ کہہ دیں کہ مسجد کو آباد کرنا ہے, ہمیں تو اعتکاف کرنا ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ شخص جیسے زندگی میں اعتکاف چھوڑے مسجد نہیں گیا ہوگا نا, وہ کھڑا ہو جائے گا یار باقی زندگی تو چلو گئی تو گئی, اس کام میں جا کے میں جو ہے جان دے دیتا ہوں. چلو جان دینے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسا ہمارے اندر ایک جذبہ رکھا ہے کہ جان تو ہم ایسے دیتے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. سپوز 20 لوگ چلے گئے, اسکرین بھی کر لیا, تو بھی 30% رسک ہے. اس کا مطلب یہ کہ لوکنگ انٹو اراؤنڈ 4-3 کوئی نہ کوئی انفیکٹڈ بندہ ڈال دیا آپ نے. ڈاکٹر جمال رضا صاحب کی آرٹیکولیشن کہ آپ نے بریڈنگ گراؤنڈ بنا دیا اس مسجد کو. اس مسجد کے اندر اب آپ جو ہے نا پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو. اب وہ جناب وہ سارے لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں, اس میں سے چلو 80% تو چلو پھر کھانس کر نکل آئیں گے باہر. اس کا مطلب ہے کہ 15 to 20% لوگ جو ہے وہ اب دے ول نیڈ ٹو بی موو ٹو اے ہاسپٹل. اس کا مطلب ہے کہ ہر مسجد ماشاء اللہ سے جو ہے وہ اپنے حصے کے 2 4 5 6 10 لوگ جو ہے وہ ہسپتال بھجوا رہی ہوگی. دوسری بات ہے 14 ڈیز میں کیسے کام ختم ہوگا. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ڈفرینٹ پوائنٹ پہ انفیکٹ ہوں گے. اب جو شخص انفیکٹ ہوگا سپوز 5th ڈے کو, وہ پھر اس کا انکیوبیشن پیریڈ 14 دن ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 28 سے 30 دن جو ہے نا یہ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور پھر ان کو کھانا بھی پہنچاؤ, ان سے انٹریکشن بھی کرو. سوال یہ آ رہا ہے کہ ہمارے علماء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ جمعہ جو کہ فرض ہے اس کو موقوف کر دیا اس تھریڈ کی وجہ سے. ہم اعتکاف جو کہ نفل ہے اس پہ اصرار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جناب, تو پلیز اس طرح کے جو ہے نا آئیڈیاز کے ساتھ اور آرگیومنٹ کے ساتھ, کیونکہ ہوگا کیا نا کہ اس طرح کی چیزوں سے جو سیدھے سادھے لوگ ہیں وہ انفلوئنس ہو جائیں گے, وہ پریکاشن نہیں لیں گے, خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا بھائی؟ ہم ہوں گے نا ذمہ دار جنہوں نے غلط انفارمیشن پھیلا دی یا نادانی کے اندر. اس لیے میں لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی بات کرنی ہو علماء سے, ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کریں. وہ سوال آ گیا جی پیرنٹس کو جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. بھائی میں نے باقاعدہ جو ہے ایک ہمارے بہت سینئر اسکالر ہیں, میرے استاد کی طرح سے ہیں, میرے بزرگ ہیں, ان کو فون کیا, انہوں نے ماشاءاللہ اتنی تفصیل سے تسلی سے پوری بات سمجھا دی. وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا. میں اپنی طرف سے تو رائے نہ دوں نا. اچھا جناب, اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. اب یہ تھوڑا سینسیٹیو سی بات ہے, اللہ کرے یہ پوری ہو جائے. اب 1 گھنٹے کا ہم نے کمٹمنٹ کیا تھا, تو 1 گھنٹے بعد آپ چلے جائے گا. بعد میں اگر میں اوور شوٹ کر جاؤں ٹائم کو تو آپ بھلے بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے,
مجھے آج ہی ایک صاحب نے ایک فتویٰ بھجوایا ہے، اور مطلب سبحان اللہ، اللہ اکبر. وہ فتویٰ جو ہے، چونکہ اس کا جو اسٹیمپ ہے وہ میں پہلے دیکھ چکا ہوں، تو یہ بالکل فیک تو نہیں لگ رہا. اس فتوے کو میں پرنٹ آؤٹ آیا ہے میرے پاس، میں دکھا دیتا ہوں. یہ جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، یعنی جامعہ اسلامی بنوری ٹاؤن، بہت ہی مکرم معزز، بہت ہی بڑا ادارہ ہے. یہ جو فتویٰ ہے نا، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں. دارالفتہ سے شائع ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو سگنیچر انعام الحق قاسمی صاحب، ماشاءاللہ، مفتی محمد عبدالقادر صاحب، اور مفتی شعیب عالم صاحب. ٹھیک ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں. اچھا، میری نیت کیا ہے؟ میری نیت یہ ہے کہ اس فتوے کو پڑھ کر ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ ان ہمارے اکابرین کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر ہیں. دوسرا کہ اس کو پڑھ کر لوگ کوئی غلط فیصلے نہ کر لیں. میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس فتوے کے اوپر اپنی کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سمجھے نا؟ اب آپ اس کو سن لیجئے گا. حضرات فرماتے ہیں کہ جب تک شہر یا بڑی بستی میں جمعے کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنا ممکن نہ ہو، تو کم از کم 4 بالغ مرد کسی جگہ یا گھر میں اکٹھے ہو کر جمعے کی نماز پڑھیں. جس جگہ نماز ہو رہی ہو اس کا دروازہ کھلا رکھا جائے، اور اگر کوئی نماز میں شریک ہونا چاہے تو اسے منع نہ کیا جائے. یہ ہے پہلا پوائنٹ. انہوں نے فرمایا کہ جی جمعے کی نماز کا طریقہ یہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہ اگر خاتون ہو تو پچھلی صف میں ہونا چاہیے، امام کے ساتھ 2 یا 2 زیادہ بالغ مرد یا نابالغ بچے ہوں تو پیچھے صف میں کھڑے ہوں. وہ سب تفصیل ماشاءاللہ دی ہے. یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. اور اسی طرح سے چلتا جا رہا ہے. اور پھر موجودہ صورتحال میں وبا اور مصیبت خاتمے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، استغفار، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. بالکل صحیح، ماشاءاللہ. اور وبا کے خاتمے کے لیے اذان دینے کے بارے میں فقہاء احناف کی پوزیشن. ویری گڈ. اب ہم آئے تھے پہلے پوائنٹ. پہلے پوائنٹ میں آپ یہ اگر جمعے کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم 4 بالغ مرد کسی جگہ یا گھر میں اکٹھے ہو کر جمعے کی نماز پڑھیں. کم از کم 4. اگر گھر بڑا ہوا تو لوگ کتنے آئیں گے؟ 10 آ جائیں گے، 20 آ جائیں گے. بڑے گھروں میں تو 100 لوگوں کی گنجائش ہو سکتی ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جمعے میں جا نہ سکیں تو گھروں میں آپ پڑھیں، کم از کم 4 لوگ. اب ہوگا کیا کہ سر آپ تو جو ہے، جو اسپرٹ ہے جس کی وجہ سے مساجد میں جمعہ کو لمٹ کیا، آپ تو اس اسپرٹ کے خلاف چل پڑے نا. وہاں 5 کی لمٹ لگائی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کم از کم 4 ہوں، تو کم از کم 4 تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ زیادہ کو انکریج کر رہے ہیں، تو یہ تو سارا کا سارا کھیل ہی الٹا ہو گیا. اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھلا رکھیں، کسی کو نہ روکیں، تو اس کا مطلب کوئی بھی آ سکتا ہے، انفیکٹڈ آدمی بھی آ سکتا ہے، آپ روک ہی نہیں سکتے. تو یہ تو جو اسپرٹ ہے اس ڈیکلیریشن کی جس کا پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے خلاف چلے گئے آپ. اچھا، اب یہ کیوں ہوا؟ میں سمجھنا کیوں ہوا یہ ہوگا کہ جی ہم نہیں پڑھ پا رہے جمعہ،
تو ہم کیا کریں؟ میں سمجھتا ہوں اس طرح سے کوئی سوال ہوا ہوگا، کیونکہ سوال یہ ہوا ہوگا تو اس کا جواب یہی ہے. بھئی علماء کرام سے جو سوال کریں گے وہ جواب دے دیں گے. تو میں نہیں سمجھتا ان حضرات کا قصور ہے، انہوں نے جواب دے دیا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچویشن کو بھی دیکھیں اور ہم کانٹیکسٹ کو بھی دیکھیں، ہم اس کے سیاق و سباق کو بھی دیکھیں کہ یہ سوال کس سیاق و سباق میں سے کیا جا رہا ہے. کریں ہمارے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں سچی کہانی سے زیادہ پاورفل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سلیمان بھائی جی، کافی سال پہلے کی بات ہے جی، سلیمان بھائی میری نا آپ دوسری شادی کرا دیں. اس طرح کی ریکویسٹ لے کے بہت لوگ آتے ہیں میرے پاس. اب میں نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو بتاؤ چلو کون ہے کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ حضرت کی جو پہلی بیگم ہے وہ بھی ان کی فرسٹ کزن ہے، پہلی بیگم. اور جس خاتون کو یہ رشتہ دینا چاہتے ہیں وہ پہلی بیگم کی فرسٹ کزن ہے اور ان کی بھی فرسٹ کزن ہے. واو. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یار بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یار یہ کام مت کرو. کیوں؟ میں کہا اس لیے نہیں کرو کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام ہوتا نہیں ہے، اس میں بہت کمپلیکیشن ہوتی ہیں. یہ تو پوری فیملی ہے نا، اس طرح ماموں خالہ، اس طرح سے ماموں خالہ کے بچے ہیں سارے. میں نے کہا بھائی آپ سوچو تو صحیح کہ ہوگا کیا، یہ تو پورا کا پورا ایک کھچڑی پک جائے گی، ہے نا. تو میں نے کہا دیکھو، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یار تم دوسری شادی کرو نہیں فار ایگزامپل. اچھا اگر کرنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، تو یار اس خاتون سے مت کرو، کوئی دوسرے شہر سے کوئی فیملی ہو، کوئی دور سے فیملی ہو، تاکہ کوئی ہنگامہ ہوگا تو فال آؤٹ تو نہ ہو نا. نہیں اسی سے کرنا ہے، پھر میں سمجھاؤ مت کرو. اب اگر یہ لڑکا چلا جائے علوم الاسلامیہ اور فتویٰ لے کہ کیا میں ایسی لڑکی سے یا خاتون سے جو میری بھی کزن ہو اور میری بیگم کی بھی کزن ہو شادی کر سکتا ہوں، تو یہ حضرات جو ہیں یہ کیا کہیں گے؟ بولے نا یس نو، کیا کہیں گے وہ لوگ؟ وہ بولیں گے کہ ہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت تو یہ کہتی کر سکتے ہیں. ہاں اگر یہ ان کو پورا کانٹیکس بتائے کہ جی لیکن آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ جی وہ بھی میری کزن ہے، یہ بھی میری کزن ہے، تو وہ حضرات یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کر تو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ہے شیر کا بچہ جو اس طرح کے کہتے ہیں نا گھاٹی سے گزرا ہو اور ذرا رگڑے کھایا ہوا ہو اور تھوڑا سا تجربہ کار ہو، کوئی ہے ایسا؟ ہاں جی فار ایگزامپل ایک دو لوگ ہیں، تو کہیں گے ایک کام کریں کہ آپ نا کر تو سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ جا کر اس فیلڈ کے چوٹیں کھائے ہوئے شیر کے بچے سے پوچھیں کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ کہیں گے نا. اور میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جس نے 2 شادیاں کی ہوں اس ملک کے اندر وہ کہے گا مت کرو. You have to look at context. میں اپنی بات کیا سمجھا پا رہا ہوں؟ الگ چیز ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نماز پڑھنے نہ جا سکیں تو جمعہ کیسے پڑھیں؟ ٹھیک ہے ایسے ہی پڑھیں گے بھائی، بالکل ٹھیک پڑھیں گے، لیکن کیا ایسے پڑھنا چاہیے؟ یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یہ فتویٰ. تو میں نے بات کی ہے، ہمارے بڑے سینئر ڈاکٹر صاحب ہیں، آج ہی بات کی ہے. میرے ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں یار، جامعہ علوم اسلامیہ چلتے ہیں،
اور ان حضرات سے مل کے بات کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ سر یہ تو اس سے رجوع کر لیں بھائی، یہ تو لوگ اس کو لے کہاں بھاگ جائیں گے، تو یہ ہے جو میں بات بتانا چاہا تھا کہ یہ جو مسئلے آ رہے ہیں ہمیں کہ جی رانگ آرگیومنٹس بھی آ رہے ہیں، الٹی سیدھی مس انفارمیشن بھی آ رہی ہے کہ پتہ نہیں کس کی یہ ڈی پاپولیشن کرنے والی کوئی ٹیکنیک ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، تو ڈرایا جا رہا ہے، پتہ نہیں ایک تو اس طرح کے بھی آ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ اس طرح کے فتاویٰ بھی آ رہے ہیں. تو ان کو بتانا ضروری ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے ہم لوگ سمجھا نہیں پا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے لگتی ہے، کہ کیریئر آپ بن جاتے ہیں، آپ کو کوئی زیادہ نہیں ہوں گے سمٹمز، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا نا، اس لیے ڈینجرس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ میں سمٹمز ہیں، آپ لوگوں کو انفیکٹ کریں گے. کل میں نے جو ٹاک دی تھی یا جو میں نے بات کی تھی اس میں نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا میں نے کہ اسباب میں بھی ہم ایکسلنس کی طرف جائیں گے، احسان کی طرف جائیں گے اور طرف جائیں گے. اسی لیے میں نے کل اعمال کی اگزامپل دی کہ ہم کریں اور ہم صدقہ کریں، دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں. ہیں جی، ہیں فراست علی خان صاحب، یہ کل ہم نے کہا تھا نا. تو کرنے کے حوالے سے یہ فتویٰ جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہے. انہوں نے اپنے حساب سے اپنی رائے صحیح دی ہے، لیکن انہیں شاید اس کا علم نہیں ہے کہ کیا ہوگا جب لوگ ملیں گے. دعا کریں گے تو وائرس نہیں لگے گا، یہ بھی ایک ہے. بھائی دعا کرنے سے تو بہت کچھ نہیں لگتا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب سے تو بچنے کی وہ کی ہے نا، حکم دیا ہے نا. اسباب تو اختیار کریں گے نا بھائی، پھر دعا کریں گے. نہیں جی کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی کریج ہے تو ایک سانپ ہے، اس کو آپ کمرے میں لے آئیں اور میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں آپ کے ساتھ، اور آپ پکڑ لیں اس کو اپنے ہاتھ میں، دعا کریں اور پکڑ لیں، اور اس کو یوں کر کے نا ایسے ایسے کریں، کیونکہ آپ نے دعا کر لی ہے، کچھ نہیں ہوگا، وہ نہیں ڈسے گا آپ کو، دعا کر لیا نا. یہ ایسا کریں گے کیا؟ کیونکہ ایسے اگر آپ کریں گے تو آپ شاید خودکشی کے گناہ میں پھنس جائیں گے. کیونکہ علماء کرام فرمائیں گے، سمجھدار لوگ فرمائیں گے کہ آر یو ان یور سینسز؟ جب سانپ کو نہیں پکڑیں گے اور یوں نہیں کریں گے، یا سانپ کو لے کر نہیں پھریں گے، یا جس کے ہاتھ میں سانپ ہوگا اس کے گلے نہیں ملیں گے، اس کو فاصلے پہ رکھیں گے، تو یہ کرونا وائرس جو ہے اس کا کیا ایشو ہے؟ اس نے کون سا جو ہے یار ہمیں کوئی رشوت دی ہے، یا ہمیں اس نے آ کے کوئی ڈکلیریشن دی ہوئی ہے کہ جی میں کرونا وائرس ہوں، آپ کو کچھ نہیں کروں گا. بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک جگہ ریکارڈنگ میں بتایا تھا کہ وہ ہے نا قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ وہ لوگ ڈرتے ہیں جو کون ہیں؟ علماء، جو لوگ پہچانتے ہیں اللہ کو نا، جو نالجبل لوگ ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. میں الیکٹریکل انجینئر ہوں نا، وہی سب سے ڈر لگتا ہے الیکٹریسٹی سے، کیونکہ ہم نے ایک تو کھائی ہیں کرنٹس، دوسرا ہم نے پڑھا مصیبت کا نام ہے. وہی سب سے ڈر لگتا ہے یہ لیزر سے، اس لیے کہ ہم نے لیزرز اسٹڈی بھی کیے ہیں، لیبز میں ہم نے لیزرز کو دیکھا ہے کتنی ڈیمیجنگ چیز ہوتی ہے لیزر. لیکن جس شخص کو جو ہے نا وہ لیزر کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں، وہ کھیل رہا ہے اس کے ساتھ.
یہی بیان، یہی ہے کرونا وائرس وغیرہ علم ہے، جن کو اس کے ڈیمیج کا علم ہے، جو کیٹاسٹرافی ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے، اگر یہ خدا آؤٹ بریک ایک دم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اللہ نہ کرے، ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. میں تو ڈاکٹرز کو دیکھ رہا ہوں، دے آر ان ٹیئرس، مطلب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کے، یہ سوچ سوچ کے غیبت ہے، بیچارے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اور باقی جو بہت سے لوگ ہیں ہم ہی نہیں ہے، ریکلیسنس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں نا وہ ایک شعر ہے کہ اچھا اگر ہم نے احتیاط کی اور کچھ نہیں ہوا تو کیا صحیح ہے نا، کوئی بات نہیں، احتیاط تو کر لی نا، اللہ کا کچھ بھی نہ ہو، احتیاط کرنے کا ثواب مل جائے گا، الحمدللہ. یہ تو کوئی نہیں کہے یار ہم نے بڑی احتیاط کی کچھ نہیں ہوا یار، ساری احتیاط ضائع ہوگی. اچھا تو سیٹ بیلٹ مت لگائیں کہ یار میں تو سیٹ بیلٹ لگا رہا ہوں ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہو رہا، سیٹ بیلٹ لگا رہا ہوں ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا. یار کیا فائدہ ہو سیٹ بیلٹ لگانے کا، ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہو رہا. یہ تو ایک غلط طرح کی سوچ ہے نا. یو کین نیور بی ٹو کوشس. ہم اپنا اونٹ باندھیں گے، ہم اپنی احتیاط کریں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توکل کریں گے. اس کے بعد اگر موت آنی ہے تو ٹھیک ہے، دیٹس پارٹ آف لائف. ویسے کہاں یہاں مستقل تو رہنا نہیں ہے، جانا ہی ہے. وہ شعر آ رہا ہے میرے ذہن کے اندر، وطن کی فکر کر نادام مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. تو یہ کرونا وائرس تو امتحان، یہ تو صحیح ٹیسٹ کر رہا ہے یار. یہ ہمارے ڈاکٹرز کو بھی ٹیسٹ کر رہا ہے، ہمارے علماء کرام کو بھی ٹیسٹ کر رہا ہے، عام پبلک بھی ٹیسٹ ہو رہی ہے، ہم بھی سبھی ٹیسٹ میں، سبھی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں لوگ. ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ریسپونڈ ان دس سچویشن. یہ رواجوں کے پیچھے بھاگیں گے یا یہ حق کے پیچھے، اللہ کی چاہت کے پیچھے بھاگیں گے. تو ود دس آئی وڈ لائک ٹو سے جزاک اللہ خیر. آپ نے رائے مانگی تھی بہت سے لوگوں نے، میں اپنی رائے دیتا ہوں. حضرات گھروں میں نماز پڑھیں، اپنی بیگم صاحبہ اور بچوں کے ساتھ جماعت کریں، گھر میں نہ کسی کو آنے دیں، نہ خود باہر جائیں until unless it is extremely necessary. سمجھے نا. تو آج ہماری ماسی بھی آئی تھی تو میں نے ان کو اندر نہیں آنے دیا. ہمیں بیگم نے کہا اگر تھوڑا سا وہ گلوز پہن کے کچھ ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہی بیچاری شریف عورت ہے، نہیں باجی مجھ کو تو اچھا نہیں لگ رہا کام کیے بغیر پیسے لینا. ارے بھائی اللہ نے تمہارے لیے راستہ کھول دیا نا ریسٹ کرنے کا. گو ٹیک اے بریک، ریلیکس، انجوائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہے ہیں بغیر محنت کے. یار ہم تو تنخواہ پوری دے رہے ہیں نا، اللہ کے نام سمجھ کے آرام کرو، ریسٹ کرو. یہ میری رائے تھی. اچھا جناب، دو چیزیں اور تھیں جو ڈسکس کرنی رہ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا والدین کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، تو وہ ڈسکشن ہے. دوسرا ایک اور سوال جو میں نے کہا تھا کہ کیا یہ وائرس عذاب ہے، کیا یہ وائرس پتہ نہیں کیا ہے، عذاب ہے نہیں ہے. اور کیونکہ عذاب ہے تو پھر ہے، اب کوئی بچ نہیں سکتا. جس کے لیے عذاب آئے گا وہ تو مرے گا، وہ بچ نہیں سکے گا. تو جو ہے کیا فائدہ، عذاب تو آئے گا تو جس کے لیے آیا ہے اس تک پہنچ جائے گا، جس کے لیے نہیں آیا اس تک پہنچے گا نہیں. واو مائی گاڈ. یعنی یعنی دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نا سینے سے لگا کر ان کے پیشانے کو پیار کروں، اس لیے کہ یہ تو بہت کیوٹ قسم کے کوئی لوگ ہیں یار. تو اینی وے، تو انشاءاللہ اب ٹائم بہت ہو گیا. اب کریں گے ہم یہ انشاءاللہ کہ کل اسی ٹائم پہ 10 سے 11 بجے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ حضرات جو ہے وہ آ جائے گا میدان میں، جن کو اس سوال کا، ان دو سوالات کے جوابات چاہیے، اور میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دوں گا. میں نے ایک لنک دیا ہے، سلیپ مینجمنٹ ورکشاپ ایک ہم نے کروائی تھی بہت سالوں پہلے، وہ ریکارڈڈ ہے، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. اس کا لنک ہمارے فیس بک پہ ہے. 3-4 گھنٹے کی ورکشاپ ہے، تو وہ ورکشاپ ضرور دیکھ لیں. آپ کا یہ جو
لاک ڈاؤن میں جو آپ کا ٹائم ہے وہ بہتر استعمال ہو جائے گا، افیکٹولی استعمال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بارے میں لوگ مجھے سوالات پوچھ رہے تھے سلیپ کے بارے میں، تو بھائی آنیسٹلی ٹائم بہت کم ہے، اب سب کو جواب شاید میں نہ دے سکوں، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کو دیکھنے کے بعد کوئی اگر کنفیوژن ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، I'll be there to assist you انشاءاللہ۔ ٹھیک، ہم حاضر ہیں جناب، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔